بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک مسلم شبان کے صدر دفتر پر ایک اجلاس مختلف دینی ملی جماعتوں کا منعقد ہوا، جس میں تحریک مسلم شبان کے علاوہ شیعہ علماء، مہدوی علماء اور سنی علماء، اہل حدیث، جماعت اسلامی کے MPJ، یہ تمام سمجھیے کہ تھے۔ مشاورت میں اس پر کافی ملک کے موجودہ حالات پر غور و فکر کیا گیا، اور اس سلسلے میں 3 مارچ کو مہدی پٹنم MP فنکشن ہال میں ایک اسٹیٹ لیول کنونشن کیا جا رہا ہے۔ اس اسٹیٹ لیول کنونشن میں مساجد کا تحفظ، مدارس دینیہ کا تحفظ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور مسلمانوں کی شناخت کے تعلق سے مباحث ہوں گے۔ اس کے علاوہ ریاستی سطح پر جو بھی صورتحال ہے اور مسلم امپاورمنٹ کا جو مسئلہ ہے، یعنی مسلمانوں کو جو آج اسمبلی میں برسر اقتدار جماعت ہو یا اپوزیشن ہو، کوئی بھی مسلمان الیکٹ ہو کر نہیں آیا، تاحال کوئی مسلم منسٹر بھی نہیں ہے، اور پھر مسلم ادارے بھی بہرحال خالی ہیں۔ اس تعلق سے اور اوقاف کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کور کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا ہے، جمعیت اہل حدیث اور علی قادری صاحب انجمن قادریہ اور سیرت کمیٹی کے ہیں، پھر شیعہ علماء، تحریک مسلم شبان اور MPJ اور وحدت اسلامی کے قائدین اس میں موجود تھے۔ ایک طویل ڈسکشن کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تاریخ کے آئینے میں کوئی بھی عدالت کے فیصلے کو مسلمان تسلیم نہیں کریں گے۔ مسلمان صرف اور صرف ورشپ ایکٹ 1991 اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ اس کو پارلیمنٹ نے بنایا ہے۔ بابری مسجد کو چھوڑ کر یہ پورے عبادت گاہوں کے تعلق سے یہ ایکٹ ہے، اور پھر اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 5 ججز نے بابری مسجد کے فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو اسپیشل ورشپ ایکٹ ہے 1991 کا، یہ ایکچول کانسٹیٹیوشن ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ اب کوئی تنازع کسی بھی عبادت گاہ کے تعلق سے نہیں ہونا چاہیے۔ رام مندر کے 22 جنوری کو افتتاح کے فوری بعد ایسا دکھتا ہے کہ ہندوتوا تحریکوں اور ہندو تنظیمیں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ گیان واپی کا مسجد کا ہاؤس ان کے سمجھیے کہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے، اور نیچے تہ خانہ ہندوؤں کو پوجا کے لیے دے دیا گیا ہے۔ یہ عجیب سا مذاق ہے کہ مسجد اوپر ہے، نیچے تہ خانے میں پوجا ہو رہی ہے۔ ہاؤس جہاں مسلمان وضو کرتے ہیں، وہ بابا نکلے کہ اس میں سمجھیے کہ وہ حکومت کے کسٹڈی میں ہے، کورٹ کی کسٹڈی میں ہے، اور ASI کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ بھائی سیدھا قانون بنایا گیا ہے کہ 1947 سے جتنی عبادت گاہیں ہیں، وہ عبادت گاہوں کا موقف کوئی تبدیل نہیں ہوگا، وہ ویسے کے ویسے رہیں گے۔ اب بابر کیا کرا، اکبر کیا کرا، جودھا کو کب لایا، اورنگزیب کیا کرا، یا اورنگزیب کی تاریخ، اورنگزیب علیہ الرحمہ کی تاریخ، یا فلاں کی تاریخ، یہ ساری چیزوں سے ہندوستان کے موجودہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم ہندوستان کے دستور کو مانتے ہیں۔ ہندوستان کے دستور کے تحت ہی پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا، 1947 سے جتنی عبادت گاہیں ہیں وہ عبادت گاہیں اسی موقف میں رہیں گی۔ اب اس کے بعد کسی عبادت گاہ کو دینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بہت واضح بات ہے۔ دوسری بات،
یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو ہم پورے ملک بھر میں لے جائیں گے. یہ صرف تلنگانہ کی حد تک نہیں رہے گا، ملک بھر میں لے جائیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی اتراکھنڈ میں UCC آیا، کامن سول کوڈ آیا، جو ہمارے آئلی قوانین جن کو ہندوستان کے دستور نے تسلیم کیا ہے مذہبی آزادی کے طور پر، وہ اس سے متصادم ہوتے ہیں اور قرآن سے متصادم ہوتے ہیں. قرآن سے متصادم ہونے والے کسی بھی قانون کو ہندوستان کے مسلمان تسلیم نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے آئے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شہرگ ہے. اس شہرگ کو کاٹنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہندوستان کے مسلمان کو کتنی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، وہ قربانی وہ دے گا. اور یہ جو ہندوستانی مسلمانوں سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دین آپ کے پاس ہے، یہ جو آپ کی شناخت اور آپ کی مذہبی تشخص جو آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے. آپ کے بزرگوں نے بڑی محنتیں اور مشقتوں کے ذریعے یہ امانت آپ تک منتقل کی ہے. اب اس امانت کو آنے والی نسلوں کو آپ کو منتقل کرنا ہے. ایسے نہیں کہ آپ آنے والی نسلوں کو بے دین بنا کر کوئی اور سمجھیے کہ دین پر چلنے کے، کوئی اور مذہب پر چلنے کے راستے کھول دے. تو اس امانت کی حفاظت کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے تو بھی قربانی دینا پڑے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مقدمات کا ڈر بٹھایا جا رہا ہے، خوف کے بادل سمجھیے کہ صاحب منڈلا رہے ہیں. تو مسلمان کسی خوف سے، کوئی سمجھیے کہ ڈر میں، شریعت کے مسئلے میں، مساجد کے مسئلے میں نہیں آئے گا. بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب اسپیشل ورشپ ایکٹ 1991 ہی کو ہم مانیں گے. اس کو ہٹ کر اگر کوئی فیصلہ آتا ہے، اکبر نے یہ کیا، بابر نے یہ کیا، ہمایوں نے یہ کیا، اورنگزیب علیہ الرحمٰن نے یہ کیا، تو اس سے ہم سمجھیے کہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے. تاریخ اپنی جگہ ہے، تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے، لیکن مساجد کی حد تک ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے. ہندوستان کے دستور کو ہم مانتے اور دستور کی حفاظت بحیثیت شہری ہماری ذمہ داری. اور پھر ایکسا سول کوڈ پر بھی ہمارا بہت کلیئر موقف ہے کہ کسی بھی قیمت پر کوئی قانون کو ہم نہیں مانیں گے. اگر کسی بھی ریاست میں وہ قانون لانے کے لیے سمجھیے کہ مجبوریاں ہیں، تو جس طرح آدیواسیوں کو ایگزمپشن دیا گیا ہے، مسلمانوں کو بھی ایگزمپشن دیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہو. دوسری آخری بات یہ ہے کہ ہم 3 تاریخ کو جو ریاست کے تمام سمجھے ذمہ دار علماء، مشائقین اور جماعتیں بیٹھیں گی، اس میں اس پر بھی غور کیا جائے گا کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، نان BJP جو جماعتیں ہیں پولیٹیکل، وہ اپنا رول پراپر نہیں نبھا رہی ہیں. مسلمانوں کے حق اور مسلمانوں پر جبر و ستم کی جو سمجھیے کہ کہانیاں چل رہی ہیں، اس پر پراپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہ پارلیمنٹ الیکشن کے سامنے ہم مسلمانوں کے لیے سمجھیے کہ صاحب یہ نان BJP جماعتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ورشپ ایکٹ 1991 اپنے مینیفیسٹو میں شامل کریں گے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور UCC نہیں لایا جائے گا. اگر لایا جائے گا تو مسلمانوں کو ایگزمپشن دیا جائے گا. یہ 2 باتوں پر آپ کو واضح تیقن مسلمانوں کو دینا پڑے گا اور مسلمان اس کا مطالبہ کریں گے. تو 3 تاریخ میں 3 سیشن ہوں گے. ان سیشنز کی صدارت بھی علماء اکرام کو ہم دینا طے کر رہے ہیں کہ مساجد کے تحفظ کی صدارت کوئی معتبر عالم کریں گے، اور پھر مدارس کے تحفظ کا جو سیشن ہوگا جس میں مباحث ہوں گے وہ بھی کوئی عالم کریں گے، اور شریعت کے مسئلے پر بھی عالم کریں گے. سارے پروگرام کی نگرانی بہرحال جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت یہ پروگرام ہوگا.
تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں پورے پروگرام کی نگرانی کروں گا، لیکن علماء اکرام کی سرپرستی اور علماء اکرام کی سمجھیے کہ رائے اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر ہم سمجھیے کہ چلیں گے۔ لیکن یہ جو کور کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم تمام علماء سے اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں اور سبھی کی رائے اس پر سمجھیے کہ متحدہ اور متفقہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک اچھا فیصلہ 3 کے کنونشن میں ہوگا، اور اس کنونشن کی تمام رودات کو ہم تلنگانہ حکومت کے سامنے بھی پیش کریں گے اور ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی جائے گی، اور کوئی سمجھیے ایکسکیوز کسی جماعت کے مسلمان بندوا منظور نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم اپنی الگ شناخت، الگ تہذیب اور اپنا دین، اپنے تحفظ کے لیے جس قیمت پر بھی جانا پڑا ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں مسلمانان تلنگانہ سے یہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کنونشن میں تشریف لائیں، اس کے مباحث کو سنیں، اور اس میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیں تو پہلے سے درخواست دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، کیونکہ یہ پوری امت کا سمجھیے امت کے مسائل پر محیط یہ کنونشن ہے۔ انڈیویجول اضلاعوں میں بھی دعوت نامے دیے جا رہے ہیں، اور پھر شہر میں بھی مختلف جماعتیں اپنے اپنے طور پر دعوت نامے دے رہی ہے۔ یہ دعوت نامہ ہم نے سمجھیے کہ صاحب شائع کیا ہے، اور یہ تمام جماعتوں کا ایک ہی متحدہ مشترکہ یہ دعوت نامہ ہوگا، اور یہ دعوت ناموں کی تقسیم کا کام شروع ہو رہا ہے، اور مجھے قوی توقع ہے کہ یہ کنونشن ایک بامقصدی کنونشن ہوگا، اور اس کو امت مسلمہ کی بھرپور تائید حاصل رہے گی۔ شکریہ۔